science doesn't have processes to prove or disprove the existence of God. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaybi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim. पिछले हफ्ते मैंने बताया था کہ مفتی شمائل صاحب کی جو ڈبیٹ جاوید اختر سے ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے بہت سارے الفاظ، بلکہ زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں کہ وہ بہت گاڑی انگریزی کے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں سکے، حالانکہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب جیسے ہی ڈائز پر آئے تو مفتی صاحب نے خطبہ پڑھا، جو ہم پڑھتے ہیں نا عربی کے اندر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انہوں نے اس رواج سے ہٹ کر خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے، اس خالق کائنات اور مالک کائنات کے لیے، جس نے اس یونیورس کو، اس دنیا کو، اس عالم کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، ٹاپک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اور بہت اہم ٹاپک ہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں۔ ان میں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ سب سے پہلی دلیل سائنس، جس کی طرف جاوید اختر بہت تیزی سے لپکنے کی کوشش کریں گے، لیکن سائنس خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا خدا کے وجود کو ڈینائی کرنے، اس کے انکار کرنے میں سائنس دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفتی صاحب نے ایک عبارت پڑھ کر کے سنائی کہ سائنس doesn't have processes to prove or disprove the existence of God، کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو نفی کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں ہے، سائنس اس میں دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو عبارت ہے، جو میں نے انگریزی عبارت پڑھی، یہ عبارت ہے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی۔ جب ظاہر سی بات ہے سائنس کے ماہر خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور عدم وجود کو، اس کے ہونے نہ ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کو یہ کیا ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ سائنس کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور عدم وجود کو ثابت کرے؟ اچھا، اس میں خاص بات یہ کہ سائنس ڈائریکٹلی ثابت نہیں کرتی، ورنہ سائنس ایک ایسا علم ہے، سائنس ایسی چیز ہے کہ اگر سائنس میں آدمی جتنا پرفیکٹ ہوگا اور اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا تو اللہ کا وجود جتنا ایک سائنٹسٹ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ قرآن کریم جو ہے سائنٹسٹ کو علماء کہتا ہے، علماء، جیسے ہم دین کے لوگوں کو علماء کہتے ہیں نا، اسی طرح قرآن میں ایک لفظ ہے کہ کائنات کے علم کو جاننے والے کو قرآن علماء سے تعبیر کرتا ہے، اور عربی میں جو لفظ دیندار، دین کو جاننے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے علماء کا، وہی لفظ عربی میں سائنٹسٹ کے لیے بھی علماء ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ڈائریکٹ یہ کام سائنس نہیں کر سکتی، لیکن اگر کوئی سائنس بہت اچھے طریقے سے اس پہ غور کرے گا، کائنات کو سمجھے گا، تو وہ اللہ کے وجود کو جتنا مانے گا اتنا شاید کوئی کسی اور کو اللہ کا وجود سمجھ میں نہ آئے۔